بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی وجدت امرأۃ، یہ تفصیل ہے، پہلے اجمال ہے کہ کہیں ذبح نہ کر دے، موٹی موٹی بات بتائی کہ خبر سنو، بڑی عام خبر ہے۔ بات دو قسم کے حالات بیان کرتا ہے، ایک سیاسی اور دوسرے ملکی مذہبی، سیاسی حالت اور مذہبی حالت۔ انی وجدت، تو تحقیق پایا میں نے، امرأۃن ایک عظیم الشان زنانی کو، امرأۃن بے نظیر زنانی کو، امرأۃن، یہ امرأۃن کی تنوین اسی تنکیر اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ میں نے پایا ایک عورت کو پر واہ واہ واہ، امرأۃن تملکہم، جو ان کی حکومت کرتی ہے، بأوتیت من کل شیء، اور دی گئی ہے ہر چیز، ہر چیز سے مراد لوازم سلطنت ہے۔ یہ ہر چیز یہاں پر بھی کل کون سا ہے؟ استغراق عرفی کے لیے، حقیقی نہیں۔ ہر چیز نہیں ملی تھی، مولانا فضل الرحمان بھی نہیں ملے تھے، ہر چیز نہیں تھی۔ ایٹم، پاکستانی جہاز، F-16 تے بمبار تے ٹینک تے یہ چیزیں نہیں تھی، بلکہ کیا تھا؟ اوتیت من کل شے۔ رضا خانیوں نے خامخواہ ایک ضد پالی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جہاں کل ہے نا، کل تو خاصوں کے استعمال ہی نہیں ہو سکتے، وہ تو عموم میں ایسا کہتی۔ احمد رضا خان لکھ رہا ہے کہ لفظ کل یہ عموم میں ایسا قطعی ہے کہ یہ تو احتمال ہی خصوص کا نہیں رکھتا، کیونکہ احمد رضا خان نے ایک بہت بڑا بلنڈر کیا ہوا ہے، بہت بڑا، اور وہ یہ کہ دلیل شلیل تو تھی نہیں، تو احمد رضا نے کہا کہ علم غیب کی دلیل دینی تھی۔ یہ احمد رضا نے عقیدہ گھڑا جمی ما کان ما یکون کا، اور پھر ساتھ کہا کہ یہ نزول قرآن کے بعد عطا ہوا۔ اب اس پر اشکال ہوا کہ پھر آیت بھی پیش کر نزول قرآن کے بعد والی، اب اعلی حضرت پھنس گئے، تو وہ بھی آخر صرف حضرت تو نہیں تھا، اعلی حضرت تھا، اس لیے اس نے اپنا فن دکھایا۔ اس نے کہا دیکھو قرآن جو ہے نا تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر 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 چیز موجود ہے، اور الرحمن علم القرآن، نبی پاک پورا قرآن جانتے ہیں، لہذا آپ ہر چیز جانتے ہیں۔ اب مسئلہ بن گیا بھئی کل کا لفظ آیا تبیان لکل شیء، تو اس کو پکا کرنے کے لیے بریلویوں نے شور ڈالا کل ہر شے، اس پہ زور، لیکن دوسری طرف ان کا پورا برادری جہنم چلی گئی، کلو بدعت ضلالہ، تو وہاں پتہ نہیں کل نہیں، بعض بدعتیں حسنہ بھی ہوتی ہے، حسنہ بعض البدع لیسا بضلالہ، تو حسنہ نکل آئی۔ اب اس کل نے ان سب کو جہنم میں ڈال دیا، تو اس کل کو بچاتے ہوئے اس کل میں پھنس گئے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں جو کل کا لفظ ہے، اچھا جہاں پر اشکال ہوگا کہ اوتیت من کل شے، ملکہ بلقیس کے پاس احمد رضا خان تو نہیں تھا، نہیں تو حضرت سلیمان پہ بھی فتویٰ لگا تھا۔ بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، جو بکتے ہیں کوڑی کے اب تین خدا نے انہیں کہہ کر ڈھیل دی، و املی لہم ان قیدی متین۔ ہاں بھائی، تو یہ اب عمر اشروی کی تعبیر سنو، مناظر اعظم میں فرماتے ہیں کہ ملکہ بلقیس، تم جو کہتے ہو نا ہر چیز نہیں، جہاں من داخل ہے، اس لیے ہر چیز نہیں ملی کہ لفظ کیا داخل ہے؟ من۔ اچھا من کو تبعیضیہ بنا کے معنی کر لو، کل کو استغراقیہ بناؤ، من تبعیضیہ، تو کیا ہوگا؟ ہر چیز سے کچھ ملا تھا،
ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز سے کچھ کچھ ملا تھا، ٹھیک ہے؟ مردانہ خصائص میں سے بھی کچھ کچھ، یہ کچھ کچھ بھی بہت کچھ ہو جائے گا. داڑھی بھی کچھ کچھ، مونچھیں بھی کچھ کچھ، آگے ڈیش لگا دو کچھ کچھ. یہ ہے جہالت اور غلب. جہاں کل استغراق عرفی ہے، جیسے بار بار آپ پڑھتے ہیں، مہمان گیا، آپ نے اسے روٹی دی، چائے دی، پھر پوچھتے ہیں کسی چیز کی ضرورت، وہ کہتے ہیں سب کچھ موجود ہے. اب ادھر سب کچھ موجود ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ آتے کہتے ہیں بستر لے آؤ، تو آپ کے ابھی تو نے کہا سب کچھ ہے، تو سب کچھ ضرورت کا. حضرت ابراہیم کا واقعہ پڑھا، وَاجْعَلْهُنَّ عَلَى كُلِّ جبل، پرندوں کو ہر پہاڑ پہ رکھ. مطلب اسلام آباد بھی آئے تھے، خیبر پختونخوا کے سارے پہاڑوں پہ آئے تھے. عَلَى كُلِّ جبل، وہ کل کیا ہے؟ پڑھو بولو. باقی جو تبیان لکل شیء، یہ تو بریلویت کا استدلال ان کے گلے میں ایسا پھندا ہے کہ یہ پھندا جہنم سے پہلے اس کا ٹول پلازا بھی نہیں ہے. اور یہ مسئلہ علم غیب جب ہوتا ہے تو اس میں ہم یہ پھندا پورا ڈالتی ہے. تو ابھی چونکہ وہ مسئلہ نہیں ہے تو اس لیے آگے چلو، بس اتنا گزارا کرو کہ کل ہر جگہ پہ استغراق کا نہیں ہوتا. بَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. معلوم ہوتا ہے کہ ہدہد اندر گیا تھا، دیکھا ہے تخت بھی، کہتے ہیں عرش عظیم ہے. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا، پہلے ملکی حالت ہے اور دوسری کیا ہے؟ بیان حالت ہے مذہبیہ، مذہبی حالت کا بیان ہے. پایا میں نے اس زنانی کو، وَقَوْمَهَا، اور ان کی قوم کو. اب دیکھو ہدہد کے تیور بھی بدل رہے ہیں کیونکہ مسئلہ توحید کا آ گیا ہے. ہدہد کو بھی توحید کی غیرت ہے. ملکی حالت بیان کی تو ذرا ٹھنڈا ہے، اور اب ہدہد ذرا گیر بدلا رہا ہے. کہتا ہے وجدتھا، پایا میں نے اس عورت کو، وقومہا، اور اس کی قوم کو. کیا پایا؟ یسجدون للشمس من دون اللہ، یسجدون، سجدہ کرتی ہیں سورج کا، من دون اللہ، اللہ کے سوا. وزین لہم الشیطان، زین لہم الشیطان، اور زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون. اور پیچھے آ چکا ہے زینا، مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے شرکیہ اعمال کو. فصدہم عن السبیل، پس روک دیا شیطان نے بوجہ تزیین کے، عن السبیل، عن طریق توحید، اللہ کی توحید سے روک دیا. فہم لا یہتدون، پس وہ نہیں ہدایت پاتے. آگے دیکھو، اب ہدہد کو پورا جذبہ کا اظہار کیا اور کہتے ہیں اللہ یسجدون للہ، اللہ یسجدون للہ. کیوں نہیں سجدے کرتے صرف اللہ کے؟ کیوں نہیں سجدے کرتے صرف اللہ کے؟ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، وہ اللہ کے پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے
آسمانوں سے اور زمین سے، آسمانوں سے بارشیں برسا کر، زمین سے سبزے اگا کر میرے دانے کا انتظام کرتا ہے اور خفیہ چیزیں نکالتا ہے. فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو چیز تم ظاہر کرتے ہو. واہ ہد کو مسئلہ الہ سمجھ آ گیا. ہاں، اور 6 گز کی پگڑی باندھنے والے ملا ابلیس کو اس کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا. ہد کی ذرا تقریر سنو اور پھر نتیجہ سنو. ہد کہتا ہے یخرج الخبا فی السماوات تصرف ما فوق الاسباب صرف اللہ کا. بارش برسانا تصرف ما فوق الاسباب، زمین سے دانے اگانا تصرف ما فوق الاسباب. اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، زمین سے دانے اگانا یہ تصرف ما فوق الاسباب. اور یعلم ما تخفون وما تعلنون، ہر چھپی اور ظاہر کو جاننا یعنی علم ما فوق الاسباب. اور یہی بنیادیں الوہیت کی. ہاں کیا مطلب؟ حدود کہتا ہے کہ جب تصرف ما فوق الاسباب بھی صرف اللہ کا، علم ما فوق الاسباب بھی صرف اللہ کا. تو اب سنو نتیجہ، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی پکارے سننے والا سوا اس کے. رب العرش العظیم، وہی رب عرش عظیم کا.